وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 138. آج کا موضوع کیا ہم سب ناکام انسان ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے رستے پر لگ جاؤ. اے پیغمبر ان سے کہہ دو نہیں، بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں جو ایک خدا کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. مسلمانوں کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر، اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر، اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ان پر، سب پر ایمان لائے. ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدائے واحد کے فرما بردار ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں، اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں خدا کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 137 یہ ہم نے پڑھی بھی تھی لیکن اس کا کچھ حصہ رہتا تھا. فَإِنْ آمَنُوا اگر یہ ایمان لے آئیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ جس طرح تم ایمان لے آئے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا تو یہ ہدایت پا جائیں گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر یہ اپنا منہ پھیر لیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تو وہ تمہارے مخالف ہیں. نہیں، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو وہ تمہارے مخالف ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ان کے مقابلے میں اللہ تمہارے لیے کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. سامعین اکرام، سورہ بقرہ ہے اور اس میں یہ آیت جو ہے خاص طور پہ یہ اس کا خطاب ہم سے ہے، آج کے مسلمانوں سے ہے. آج کے مسلمانوں سے اب ظاہر ہے آپ کہیں یہ نہ کہیں
کہ یار یہ تو 1450 سال پہلے کی ہے، نہیں، یہ آج کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ قرآن نصیحت کی کتاب ہوگا۔ اس کے احکامات ہر وقت جو ہے وہ تازے ہیں، نئے ہیں اور ہر وقت کے انسانوں کے لیے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ غلط رویہ ہے کہ ہم قرآن کے اکثر حصے کو غیر کے لیے قرار دیتے ہیں کہ یہ تو صحابہ کرام کے بارے میں، یہ ابو بکر کے بارے میں تھی، یہ مدینے کے منافقین کے بارے میں تھی، یہ مدینے کے مشرکین کے بارے میں تھی۔ کچھ عجیب سا مطلب ایک ذہنیت بن گئی ہے ہماری کہ ہم نے قرآن کو تجعلونہ قراطیس کے الفاظ آئے کہ اس کو تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، ہر مضمون کو ہم نے ایک خانے میں فٹ کر دیا ہے کہ یہ ان کے لیے ہے۔ یہ تو نامناسب بات ہے نا، آپ خود سوچیں، چھوڑ دیں، یعنی میں کیا کہہ رہا ہوں چھوڑ دیں اس کو، لیکن آپ یہ آج مجھے بتائیے کہ قرآن کیا آج ہمارے لیے بالکل اسی طرح ہدایت نہیں ہے جس طرح کہ آج سے 1450 سال پہلے تھی؟ کیا رہتی دنیا تک کے لیے یعنی قیامت تک کے لیے یہ کیا کتاب ہدایت نہیں ہے؟ کیا اس کے مضامین ہر زمانے کے لیے نہیں ہیں؟ تو کوئی عجیب سا مطلب ایک ذہنیت آپ دیکھ لیں، یہ پائی جاتی ہے، کتابوں میں بھی پائی جاتی ہے، جو ہماری تفسیری کتابیں ہیں بعض، تو اس میں بس ہر آیت کو فٹ کر دیا گیا ہے ایک خاص خانے میں کہ یہ مدینے کے یہود کے بارے میں ہے، بھئی ان کے بارے میں ہے تو تمہارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو پھر تو اس کو بند کر کے رکھ دو اور ایک متبرک کتاب کی طرح اس کو چومتے رہو بس۔ کوئی ایک عجیب سا مطلب ایک خیال ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے جب ہمیں سمجھایا جاتا ہے تو ہم قرآن کو ہم بٹا ہوا پاتے ہیں کہ یہ مدینے کے یہود کا ہے، لیکن اس سے ہم سبق لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا، ابھی ہم نے وہ پڑھا ہے نا کہ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ، 134 نمبر آیت ہے نا، قُلْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، اے مسلمانوں تم کہہ دو کہ ہمارا تو اللہ پر یقین ہے، ایمان ہے، اور اس تعلیم پر بھی جو ہمارے لیے نازل ہوئی۔ اب آپ یہ نہ کہہ دیں کہ مجھے ڈر ہے کہ یار یہ تو صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ان سے فرما رہا ہے قولو، ہم تو 1450 سال ہو گئے اور ان کے آیت کے مخاطبین تو چلے گئے اس دنیا سے، یہ مجھے ڈر ہے۔ اور ڈر کیا ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم اس قرآن کو اپنے لیے نہیں سمجھتے۔ اور جو دیکھیں یہ مثالیں جو اللہ تعالیٰ گزشتہ اقوام کی بیان کر رہا ہے، یہ اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ ان فی ذالک لعبرہ، اللہ تعالیٰ نے ان قصص کے بارے میں، ان قصوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمائے کہ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الالباب، یہ ابصار، کہ ان تمام واقعات میں عبرت ہے۔ اب یہ جو واقعات مدینے کے یہود کے بیان ہو رہے ہیں، بلا شک و شبہ یہودیوں کے بارے میں ہے یہ، لیکن اس میں تو ہمارے لیے عبرت ہے۔ اصل ایمان کی تو ضرورت ہمیں ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آیت نمبر 134 پہ آپ مطالعہ کریں، نظر رکھیں، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا۔ اب اس آیت کے مصداق ٹھیک ہے اگر صحابہ کرام تھے تو کیا آج ہم اپنے آپ کو بے ایمان قرار دیتے؟ یعنی ہمارا تو نہ اللہ پر ایمان ہے اور نہ اس تعلیم پر ایمان ہے، نہ اس کو ہم کتاب ہدایت جانتے ہیں قرآن کو۔ اس کو تو جو سلوک ہمارا اس کے شرمناک ایک سلوک ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے۔ ہمارا تو نہ اللہ پر ایمان ہے، میں بالکل وضاحت سے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں یہ یقین ہمارا یہ ہے کہ ہم دنیا مقصود ہے ہماری، دنیا کے لیے ہم آئے ہیں اور دنیا ہی کمانا ہے۔ آج دیکھیں سارا معاشرہ دنیا کی طرف دوڑ رہا ہے، اور آخرت کے مقابلے میں ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے۔ یہ تو کافر کا طرز عمل ہے جو کہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے۔
وہ بھائی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 2 اور 3 پڑھ لیں، اس میں وضاحت کے ساتھ ہے کہ کافر کون ہے جو دنیا آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینے یا آخرت کے مقابلے میں دنیا سے محبت رکھے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، ہلاکت ہے ان کافروں کے لیے جو آخرت کے مقابلے میں دنیا سے پیار کرتے ہیں۔ کیا آج ہمیں آخرت کے مقابلے میں دنیا پیاری نہیں ہے؟ بات بات پہ جھوٹ بولنا اپنے مفاد کے لیے، حرام کو حلال پہ حرام کو ترجیح دینا۔ آج کل آپ کے پورے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ حرام کو ہم ترجیح دیتے ہیں۔ سرکاری اداروں میں دیکھ لیں، ایک شخص نمازی بھی ہے اور رشوت خور بھی ہے۔ عام ہر ادارہ میں کہہ رہا ہوں، کسی ادارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں حرام خوری نہیں ہے۔ اور جس بری طریقے سے ہے یہ دیکھیں، ایمان باللہ تو ہے ہی نہیں جو حقیقی ایمان ہے۔ ایمان ہمارے دل میں نہیں ہے، زبان پہ اگر ہو تو ہو، لیکن دل میں ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہمارے دل میں دنیا ہے، ظاہر دنیا۔ تو اس کو آپ دیکھ لیں۔ بہرحال میں آیت نمبر 134 کی بات کر رہا تھا کہ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، اے مسلمانوں ان غیر مسلموں سے کہہ دو کہ بھئی ہمارا تو اللہ پر ایمان ہے، ہمارا تو مقصود بھی اللہ ہے، معبود بھی اللہ ہے، مقصود بھی اللہ ہے اور محبوب بھی اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو تعلیم ہم پر نازل کی گئی ہے، یہ تعلیم ہے کیا؟ یہ دراصل ہدایت ہے، ہدایت خداوندی، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے روز ازل کیا تھا کہ اہبطوا منہا فاما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ تو بہرحال اگلی آیت جو ہے وہ میں اس میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اب یہ ساری جو ہے نا، یہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اب یہ مسلمانوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کہلوا رہا ہے، لیکن ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ ہم نے تو اپنے مرضی اللہ کے حوالے کر دی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا نفس تو، ہمارا خدا تو ہمارا نفس ہے اور ہم نے اس کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے، بس جو نفس کہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں آپ کو مثال بیان کرتا ہوں، اکثر خاتون خانہ ہے اور اس کا میاں ہے، ان دونوں نے اللہ کے حکم کی بجائے اپنی خواہشات کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے۔ تو بہرحال اب یہ ہے نا کہ اگلی جو آیت ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ان کافروں مشرکوں نے ایمان قبول کر لیا جس طرح اے صحابہ تم نے قبول کیا ہے، جس طرح تم نے اپنے مال و جان کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اگر اس طرح یہ بھی ایمان لے آتے ہیں تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا، کنہوں نے؟ کون مخاطب ہے؟ ہم ہیں، یہ آج کی امت مسلمہ۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ تو مخالفت ضد میں اڑے ہوئے ہیں۔ آج ہماری مخالفت ہے اللہ تعالیٰ، یعنی معاذ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم نے چیلنج کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تیرا حکم نہیں ماننا، اور تیرے علاوہ ہر وہ ہستی جو ہمیں پسند ہوگی ہم مانیں گے اس کا کہنا، لیکن نہ تیرا کہنا ماننا ہے، نہ تیرے پیارے حبیب کی طریقوں کو اپنانا ہے۔ تو یہ مخالفت ہے۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے تو منہ پھیر لیا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی ایک دکھتی ہوئی بات ہے اور قابل افسوس بات ہے کہ ہم اللہ کو اپنی منزل بنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہمارا مقصود دنیا ہے،
اللہ کو ہم اپنا مقصود حیات بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس پہ آپ سوچیں، اگر میں جو کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے اور آپ کا ایمان باللہ ہے اور آپ کے یعنی دل میں اللہ کا ایمان راسخ ہے اور آپ اس کا مظاہرہ آپ کے اعمال سے ہوتا ہے، مال کو آپ چاہتے نہیں ہیں، اللہ کی راہ میں ہر وقت آپ تیار قبول یعنی خرچ کرنے کے لیے جو بھی آپ کے مال ہے آپ تیار رہتے ہیں، یا جو آپ کے پاس وقت ہے اس کو آپ اللہ کی راہ میں کھپاتے ہیں۔ اب یہ ہمارے درس ہے نا، ویسے ہی میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، ہمارے جو فرینڈ ہیں فیس بک کے یا سبسکرائبر ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، سبسکرائب تو انہوں نے چینل کر لیا ہے لیکن اس کے پاس اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ درسوں کو وہ ٹائم دیں اور سنیں، اور سینکڑوں درس موجود ہیں لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے، ہاں ہمارے آپ درس دیکھ لیں یوٹیوب پہ، کبھی 6 ویورز ہوں گے، کبھی 8 ہوں گے، کبھی ڈبل فگر ہو جائے گی، بہت ہوا تو ٹریبل ہو جائے گی، بس اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بس ایک جھلک دیکھیں گے اور پھر جلدی سے یار یہ تو بڑا خشک مضمون ہے، پتہ نہیں کون سی روح کی بات ہو رہی ہے، چھوڑو اس کو، گانے لگاؤ، لڑکیوں کی ویڈیوز دیکھو کہ وہ کیا ہو رہا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس میں میسج یہ ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کی طرح ایمان لانا ہوگا، قبول کرنا ہوگا، اور یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ صحابہ کرام کون تھے؟ انسان تھے۔ کیا ہم سے کچھ مختلف انسان تھے؟ کیا ان کے پاس ہماری طرح نفس نہیں تھا، نفس امارہ نہیں تھا؟ کیوں نہیں تھا؟ بہت سے لوگ مکے میں ایمان نہ لائے اور وہ اپنے نفس سے لڑتے رہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو تب ایمان لے آئے۔ اب ہمارے جو تھے حضرت ابو خالد، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ غزوہ حدیبیہ کے بعد ایمان لائے۔ اب یہ ساری جو تھا ان کا یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن بعد میں پھر یقین آ گیا تو پھر ایمان لائے۔ لیکن ہمارا تو یقین نہ ہے نہ کرنا چاہتے ہیں، یہ بات بھی میں آپ کو کہتا ہوں۔ ہمارا اللہ پہ ایمان ہے تو نہیں اور نہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اس کو آپ دیکھ لیں، سوچ لیں، سمجھ لیں۔ تو شقاق مخالفت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس میں ایک میسج یہ ہے، دیکھیں مسلمانوں کے لیے میسج ہے، داعیان الی الحق، عام مسلمانوں کے لیے، کہ بھئی تم اپنا کام ٹھیک رکھو، دعوت پیش کر دو، مخالفین کی مخالفت سے مت گھبراؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہارے، یعنی تم نے ڈرنا نہیں ہے کسی، اپنا کام کیے جاؤ، مخالفوں کی مخالفت یا ان کے ایذا سے اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھے گا۔ جو قسمت میں ہوگا وہ تو ہوگا۔ صحابہ کرام نے اپنی جانیں نہیں قربان کر دی، تو اس کے معنی یہ نہیں لینا چاہیے کہ تمہارے مال و جان محفوظ رہیں گے، نہیں، حق کی راہ میں جو بھی مخالفت، جو بھی قربانی اللہ تعالیٰ مانگتا ہے وہ تو دینی چاہیے، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ باقی جو نقصان آتا ہے، جنگیں ہوتی ہیں، کیا غزوہ احد میں 71 شہداء نے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر نہیں دی؟ شہید تھے، وہ سارے شہید تھے، جانوں کا نذرانہ دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ بہرحال وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے، مخالفین کی سن رہا ہے، تمہارے حالات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نے کوئی فکر نہ کرنی، اپنا کام کیے جاؤ۔ صبغۃ اللہ، اور تم نے اب کرنا کیا ہے؟ اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا ہے۔ اب دیکھیں اس میں ایک پروگرام آ رہا ہے، ایک ترتیب سے میں نے آپ کو یعنی اس کا ربط بھی بتا دیا، دوبارہ میں بتاتا ہوں۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، یہ آیت نمبر 138۔ تھوڑا سا ترجمہ اس کا آپ سن لیں۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً
وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے، اور ہم تو اسی کے سامنے ہم نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے، اسی کی ہم بندگی کر رہے ہیں، اسی کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اب یہاں اللہ کا رنگ ہے کیا، اور اس کو حکم کیوں ہو رہا ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ؟ یہ مضمون میں آپ کو بیان کر بھی چکا ہوں، لیکن ابھی براہ راست مطلب یہ آیات جو ہیں آئی ہیں، بڑی مبارک آیات ہیں اور بڑی بنیادی ہیں۔ یعنی ہماری دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا قرب، اپنی ملاقات اور اپنے دیدار کے شرف عطا کرنا چاہتا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات کی اور اس کے دیدار اور اس کے تقرب کی تیاری ہے۔ یہ ایک بات بالکل آپ کے سامنے واضح ہو جانی چاہیے کہ آپ کیوں موجود ہیں، آپ کیوں آئے ہیں دنیا میں، آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، اللہ نے آپ کو پیدا کیوں کیا ہے، آپ کو زندگی کیوں عطا کی ہے۔ یہ سب اس کا جواب ایک ہے کہ دنیا اللہ سے ملاقات کے لیے تیاری کی جگہ ہے، بس۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی ملاقات، اس کے دیدار اور اس کے تقرب کے لیے محنت کرو اللہ کے راستے میں۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ، دوسری جگہ ہے جاہدوا فی سبیل اللہ، حق کا جہاد ہے، جس طرح کے حق ہے محنت کا۔ تو بہرحال اچھا، اب مضمون یہ ہے، تھوڑا سا ٹائم بھی کم ہے، لیکن میں یعنی اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ اس کو مکمل کر دوں گا۔ اللہ کے رنگ میں رنگنا۔ اچھا دیکھیں، انسان کا مقصود تو اللہ ہے۔ اب اللہ کے ہم نے قریب ہونا ہے، قریب جانا ہے، قریب ہو کے ہی یہ سارے معاملات ہوں گے۔ تقرب کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قریب ہوں گے تو دیدار بھی ہو سکے گا، قریب ہوں گے تو ملاقات بھی ہو سکے گی۔ اب اللہ کی دیدار کے لیے جو صلاحیت چاہیے، اس میں یعنی جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھا لے، اللہ کے رنگ میں رنگ جائے، تو تبھی یہ ملاقات، دیدار اور تقرب ممکن ہے۔ بنیادی بات ہے، سامعین کرام ذرا تھوڑا سا توجہ دیں۔ اللہ کا رنگ آپ نے اپنے اوپر لانا ہے، اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیں۔ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور سب سے بہتر رنگ جو ہے اللہ کا ہے۔ اب دیکھیں، اور رنگوں کی تو ہم ابھی بات نہیں کریں گے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں اپنا رنگ کیوں اختیار کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ دیکھیں، اللہ کے رنگ میں اللہ سے ملاقات ممکن نہیں ہے جب تک خدائی صفات ہم اپنے اندر پیدا نہ کر لیں۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کروں کہ آگ ہے، اب وہ تو اپنے سوا ہر چیز کو جلا دیتی ہے آگ، تو اب آگ کے ساتھ، یہ میں مثال اتنی اچھی نہیں ہے لیکن میں دے رہا ہوں، آپ ذرا غور کریں۔ آگ کی، اگر آپ نے آگ کے قریب ہونا ہے اور اس طریقے سے کہ آگ آپ کو کچھ نہ کہے، تو آپ آگ کی صفت اپنا لیں، آگ کی صفت اپنا لیں، آپ سراپا آگ بن جائیں، تو پھر آپ کو آگ کچھ نہیں کہے گی، پھر آپ کو آگ کچھ بھی نہیں کہے گی، وہ تو آگ ہے، آپ نے آگ کی صفات اپنا لی ہیں۔ مثال کے طور پہ عرض کروں تو آپ کو آگ کچھ نہیں کہے گی۔ تو اسی طرح اللہ ہے، ذات باری تعالیٰ ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے، اس کی ذات کے متعلق ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اس کی صفات ہیں، اور وہ صفات، یعنی یہ دیکھیں، معراج، انسان اپنی معراج تک کیسے پہنچے گا؟ اللہ کی جو صفات ہیں، جو مخلوق اپنا سکتی ہے،
اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میری اخلاق لے لو۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، تم علم حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، تم بھی مہربان بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، تم بھی لوگوں کے پردہ پوشی کرو۔ اللہ تعالیٰ غفار الذنوب ہے، تم بھی لوگوں کی غلطیاں معاف کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بردبار ہے، تم بھی آپ میں یہ صفت پیدا کر لو، تم بھی بردباری کا رویہ اپنا لو۔ اسی طرح بہت سی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تم بھی اپنے اندر بے نیازی پیدا کرو مخلوق سے، اللہ کے محتاج بن جاؤ اور مخلوق سے بے نیازی اختیار کر لو۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اللہ کا رنگ ہے۔ اور میں اگر آپ کو بتاؤں کہ اسلام کیا ہے، یہ اللہ کا رنگ ہم میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کا رنگ ہمارے اندر جب پیدا ہو جائے گا اور ہم اللہ کی صفات اپنا لیں گے تو پھر ملاقات، دیدار اور قرب ممکن ہو جائے گا۔ اور یہ سارا کچھ دنیا میں آپ نے کرنا ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ دنیا میں کرنا ہے۔ کوشش کی جگہ تو دنیا ہے، کام کی جگہ دنیا ہے، نتیجے کی جگہ یوم آخرت ہے۔ وہاں کام نہیں ہوگا، وہاں عمل نہیں ہوگا، وہاں مہلت نہیں ہوگی، کام یہاں پہ کرنا ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو کہوں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفات، اللہ کے اخلاق، اللہ کے صفات اپنا لو۔ اخلاق یعنی اللہ کی جو رنگ ہے، وہی رنگ کی بات آ جاتی ہے۔ الفاظ ذرا مختلف ہیں کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ یہاں تو واضح الفاظ ہیں، بغیر کسی پردہ پوشی کے اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے ڈائریکٹ بتا دیا کہ تم اللہ کا رنگ اپنا لو، کیونکہ سب سے انسان کے لیے جو رنگ اپنے اندر لگانا ہے وہ اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کا رنگ اچھا ہی نہیں ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم نے تو اسی کے سامنے سر جھکا دیا ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھیں، میں نے مختصر وقت میں آپ کو یہ بتایا ہے کہ اللہ کا رنگ کیوں پیدا کریں، ضرورت کیا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اللہ کے اخلاق ہم نے اپنانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، تم بھی مہربان بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ عالم ہے، تم بھی علم حاصل کرو، اور وہ ساری میں نے آپ کو بتا دی۔ تو کیوں کہ اس کے بغیر انسان اپنی معراج کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ بات میں آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں۔ اگر آپ نے اپنے اندر صفات خداوندی کا رنگ پیدا نہ کیا تو آپ روز محشر رب کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ نقطۂ نورے سراپا نور باش، تم تو ابتدا میں نور کا ایک نقطہ ہو، اب سراپا نور باش، سراپا نور بن جاؤ تو انسان نورانی بن سکتا ہے۔ انسان مادی ہے لیکن اس کو اپنے آپ کو نورانی بنانا ہوگا۔ نورانی کیسے؟ نورانی صفات، اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی، تو تب یہ انسان نورانی بن جائے گا، اور یہ سب سے اچھی بات ہے، سب سے اچھا رنگ ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِفَةً، دیکھیں ہر ایک نے اپنا ایک رنگ، ہر انسان کی ایک رنگ ہے، ایک مرضی ہے، ایک روش ہے، اور ایک طریقہ ہے زندگی گزارنے کا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کو اپنا لیں اور اللہ کی مرضی سے جئیں۔ اگر اللہ کی مرضی سے ہم جئیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن کوئی انسان اگر اپنی مرضی جیتا ہے اللہ کی مرضی کے برخلاف تو یہ ناکام ترین انسان ہوگا، یہ سب سے زیادہ نقصان میں ہوگا، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ سادے الفاظ میں نے آپ کو بتا دیا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. جی ترجمہ سنا دیں. صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے، اور ہم تو اسی کے سامنے سر جھکا دیا ہے، یعنی اسی کی ہم بندگی کرتے ہیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا نحن لہو عابدون پہ بات کر لوں 1 منٹ. تو دیکھیں، نحن لہو عابدون، ہم نے تو اسی کے سامنے سر جھکائے. عبادت کہتے ہیں کہ آپ کسی کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، یہ عبادت ہے، یہ بندگی ہے. نفس کے حکم کے سامنے آپ نے سر جھکا دیا تو آپ نے نفس کی عبادت کی. شیطان کے وسوسے کو آپ نے قبول کر لیا تو آپ کا خدا شیطان بن گیا، آپ نے شیطان کی بندگی کی. یہ ہمارے یعنی ذہن میں تو یہ بات نہیں آتی، اور میں تو کوشش کرتا ہوں کہ وضاحت کر دوں. لیکن عبادت دراصل بات ماننے کو کہتے ہیں کہ آپ کس کے فرما بردار ہیں. اگر آپ اللہ کے فرما بردار ہیں تو آپ کامیاب ہوں گے، لیکن اگر اللہ کے فرما بردار نہیں ہیں تو یقینی طور پہ آپ ناکام ہوں گے، اور ناکام لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. کہہ دو کہ ہم نے خدا کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور خدا سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.